کیسے بنا رہا ہے؟ ایک گندے پانی کے خطرے سے کون سی فیکٹری میں بنا رہا ہے؟ ماں کے رحم کی جھلیوں کے اندھیرے کے اندر بنا رہا ہے، اور بنانے والا اللہ۔ یہ ساری چیزیں جب بن گئی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو اس پہ چڑھایا، گوشت کو چڑھانے کے بعد میں اللہ نے کھال بنائی اندر ہی، اس گوشت پہ کسی کی گوری چمڑی بنا دی، کسی کی کالی چمڑی بنا دی، اس چمڑی پہ اللہ نے بال لگائے، جہاں ضرورت تھی وہاں بال لگے، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں اللہ نے بال نکال دیے۔ اب یہ بننے کے لیے اللہ نے نظام کیسے چلایا؟ آج ہم روٹی روزی کے لیے پریشان ہیں، پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اللہ کے بندگی کو چھوڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں۔ ایک بالشت کا پیٹ ہے، اس کو بھرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نادان انسان، یہ تو بتا کہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی غذا کا انتظام نہیں، کس نے تجھ کو پالا؟ کیسے پالا؟ ماں کے ناف کے ذریعے سے اپنے بندے کی ناف کا راستہ اس نے لگا دیا۔ ماں کھایا کرتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں غذا پہنچاتا، ماں پیا کرتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پالتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں پالنے کے بعد میں جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت میں بندے کو باہر نکالتا ہے، کسی کو 7 مہینے میں، کسی کو 9 مہینے میں، کسی کو 9.5 مہینے میں، یہ اس کا اختیار ہے، جب چاہے نکال دے، باہر نکالتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران پریشان ہیں اس بات سے، جب بچہ باہر آتا ہے دایا ناف کو کاٹتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ روتا ہے، وہ یہ سوچ کے روتا ہے کہ میری روٹی روزی کا راستہ اس دایا نے کاٹ دیا، اب میں کیسے جیوں گا، کیسے میں اپنے بھوک کو پورا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اننی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دایا نے ایک راستہ کاٹا ہے تیرا، میرے عزت کی قسم میں نے تیرے ماں کے سینے کے اندر 2 راستوں کو تیار رکھا ہے۔ یہ خدا کی طاقت ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں روٹی روزی کے لیے پریشان کیوں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات سے حیران ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دواخانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا نہیں تو ڈاکٹر اس کو مارتے ہیں رونے کے لیے، کوئی اس کو نوچتا ہے تاکہ بچہ روئے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ میرا اللہ کتنی طاقت والا ہے، وہ کتنی قدرت والا ہے، جب تک بچے کی آواز ماں کے کانوں میں نہیں پڑتی اس وقت تک اس کے سینے کے اندر جو دودھ کا ذخیرہ ہوتا ہے اللہ اس کو جاری نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ نادان اپنی اصل کو دیکھ کہ میں نے تجھے کہاں پالا۔ پھر آگے اللہ کا نظام دیکھو کہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والے بچے کو دانت نہیں دیتے۔ اگر ماں کے پیٹ میں دانت دیتے تو پھر وہ دانتوں سے ماں کے سینے کو چباتا، جس کی وجہ سے ماں اس کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی۔ 2-2.5 سال مدت رضاعت ہے۔ دودھ جب تک پلاتی ہے ماں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بندے اب تیرے لیے میں نے اپنے زمین کے خزانوں کو کھول دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے یہ ایمان والا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس کے اندر آپ اور میں سب شامل ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہمارے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ایک کان میں اذان بلواتا ہے کہ نہیں بلواتا؟ کیا ہوتا ہے اذان کا مطلب؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر،
کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بولو بھائی، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ نادان بندے آگے چل کے زندگی کے اندر میں تجھے میری مخلوقات کو، میری چیزوں کو، میری نعمتوں کو تیرے لیے میں مسخر کروں گا. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی ہے. تیری زندگی کا مقصد میری بڑائی کو مان کر چلنا ہے. پہلا سبق اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو. اور اذان کے الفاظ میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ بولو بھائی. گواہی کا دینا کہ اللہ ایک ہے، کہ اسی کو ایمان کہتے ہیں، کہ ایمان کے بغیر زندگی بیکار ہے. اور اللہ اذان کے کلمات کو ہمارے کان میں ڈلوا کے ہم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر مجھ سے بڑی کوئی چیز نہ آنے پائے، اور میری توحید سے بڑھ کر تمہاری زندگی کے اندر کوئی چیز نہ آنے پائے، اور میری اس توحید کو باقی رکھنے کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز تمہاری زندگی کے اندر نہ آنے پائے. اور جب نماز کو قائم کرو گے تو کامیابی تمہارا مقدر کر دیا جائے گا. اس بات کو سمجھاتا ہے اللہ. مگر افسوس ہے ہم لوگوں پر اور امت پر کہ جس نے خدا کے اس اعلان کو محض ایک رسم سمجھ لیا، اور وہ رسم ہم نے اس زندگی کے اندر نبھایا نہیں ہے. اللہ اپنے بندے کی پیدائش کے بعد میں زمین کے خزانوں کو اس کے لیے کھولتا ہے، آسمان سے برسات اس کے لیے برساتا ہے، پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. ماں کا سینہ خشک ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب رینگنے لگتا ہے تو اپنے منہ سے بھی کھاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی کھاتا ہے، پیر سے بھی کھاتا ہے، جیسا اس کا من کرے کھاتا ہے. اللہ غذا کو پہنچاتا ہے. پھر جب اس کا وہ دور ختم ہوتا ہے رینگنے والا، اللہ چلنے والا دور لاتے ہیں. جب چلنے والا دور آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، کھیل کود میں زندگی کو گزارتا ہے. پھر اللہ عمر کا ایک حصہ لاتے ہیں. اس حصے کے اندر جیسے ہی بندہ داخل ہوتا ہے اس کو سن بلوغ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے اب تیرے اوپر میرے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہو گیا. اور وہ احکامات پہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ میری ذات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. مگر بندہ ہے کہ خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جیسے ہی ہوش آیا، جوانی آئی، اس نے بازار کا رخ کیا، دنیا کا رخ کیا. آخرت کا رخ کرنے سے ہر بندے نے انکار کیا، عمل سے انکار کیا. بازار کا رخ اس بنیاد پہ کیا کہ مال کو کمایا جائے. اب مال کیسے کماتا ہے؟ جھوٹ بول کر کماتا ہے، دھوکہ دے کر کماتا ہے. جھوٹ جب بندہ بولتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے دوسرے بندے کو دھوکہ نہ دے. مگر بندہ ہے کہ مال کی محبت کے اندر اپنے آپ کو اتنا اس نے پھنسا دیا کہ خدا اس کو یاد نہیں آیا، اپنی حقیقت اس کو یاد نہیں آئی. پیدائش کے وقت میں اذان جو بولی گئی وہ یاد نہیں آئی، دوسرے کان میں اقامت جو بولی گئی وہ یاد نہیں آئی. اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہوئے اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہے، میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے. جب اپنے عمل سے اس چیز کا اعلان کرتا ہے تو پھر خدا کو بھی غصہ آتا ہے. مگر خدا بڑا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا، اور معاف کر کے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ رحم بھی کرنے والا ہے. بندے کی نافرمانیوں کو دیکھ رہا ہے، بندے کی بدماشیوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ اپنے بندے کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے. دن میں 5 مرتبہ اعلان کرواتا ہے اپنے منادی کے ذریعے سے، حی علی الصلاۃ، کہ میرے بندے نماز کی طرف آ جا. بندہ کاروبار پہ بیٹھ کے
اللہ کے اس حکم کا انکار اپنے عمل سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز میں کیا رکھا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے کیا ملے گا، اللہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی کو میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ بندہ بازار میں بیٹھتا ہے اور جھوٹ بول کے دھندا کرتا ہے اور وہ اپنے عمل سے یہ کہتا ہے ارے کامیابی تو میرے بازار کے اندر دیکھی ہے اور کامیابی تو یہاں رکھی ہے، اور تو کہتا ہے کہ مسجد کے اندر آ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ خدا کی اذان کا انکار کرتا ہے، بندہ خدا کی نمازوں کا انکار کرتا ہے۔ ارے ہم سجدہ کریں گے تو کیا اللہ کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہوگا بھائی۔ اگر ہم رکوع کریں تو کیا خدا کی بڑائی کے اندر اضافہ ہوگا؟ بولو بھائی، ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس کو میں نے بنایا، جس کو میں نے پالا، جس کو میں نے بڑا کیا، وہ بندہ میں اس کو میرے سامنے جھکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خدا کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بندے کو سجدہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا وہ اللہ کے دو قدموں کے درمیان میں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نماز کو نہیں آتا، مگر میرے عزت کی قسم میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، جب تو آتا ہے میں اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا کے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ جب تو میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، میں اپنی ساری طاقت کے ساتھ میں تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ جب تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پاک پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی ساری کائنات کا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، رب میں ہی ہوں۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ میرا اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ دنیا میں بھی میری مغفرت کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھ پر رحم کرنے والا، آخرت میں بھی مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کون میرے بندے پہ رحم کر سکتا ہے؟ اللہ کے ایک بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ میرا اللہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کا کہتا ہے کہ میں تیرا بدلہ دوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب مدد کو مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں ہی تیری مدد کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تیری مدد نہیں کر سکتی۔ اللہ جب اپنے بندے سے بات کرنے کے لیے نماز جیسی چیز کو بنایا تو بندے نے عمل سے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ انتظار کرتے کرتے دوسری نماز میں اس کا انتظار کرتا ہے، یہ وقت بھی بندہ گزار دیتا ہے، پھر اللہ انتظار تیسری نماز میں کرتا ہے۔ روزانہ 5 وقت بندے کا انتظار کرتا ہے۔ جو بندہ آ گیا اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک لیتا ہے۔ جس بندے نے آنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ اس کا انتظار دوسرے دن کرتا ہے۔ یہ خدا اپنے بندوں پہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ اللہ زندگی کے 60 سال 70 سال تک اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے اور بندے کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ میرے اللہ میں نے بڑے پاپ کیے ہیں تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم موت سے پہلے توبہ کر لے، تیرے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ کون ہے جو اللہ کو اللہ سمجھ رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہا ہے؟ وہ اللہ اپنے بندے سے پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
نادان انسان بتا تو صحیح کہ تیرے کریم رب سے تجھے دنیا کی کس چیز نے بہکاوے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اس اللہ نے تجھے اپنی طاقت سے بنایا، کیا بازار اتنے زیادہ پسند آ گئے کہ تو نے اپنے رخ کو اپنے رب سے موڑ لیا؟ یا دنیا اتنی پسند آ گئی کہ اپنا رخ تو نے مجھ سے موڑ لیا؟ یا آخرت کے اندر تجھے آنا نہیں ہے؟ وہ اللہ ہم سب سے ایک سوال کر رہا ہے، ایک سوال اس کا ہم سے ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے اتنے انعامات کے بعد میں وہ اللہ پوچھتا ہے، وہ اللہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ نادان انسان بتا تو صحیح کہ دنیا میں نے تجھے کھیل کود کے لیے بھیجا تھا، یا تجھے لوٹ کے میرے پاس آنا نہیں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہم کو اسی دنیا کی زندگی کے اندر تلاش کرنا پڑے گا۔ آج انسان اپنا محاسبہ نہیں کر رہا ہے۔ ایسا سوال ہے ہر انسان سے کہ اگر اس سوال کے جواب کو تلاش کر کے عمل کرے گا، اللہ کی قسم آنے والی زندگی کے اندر راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ اگر ہم نے نہ خدا کی پکار کو سنا ہے، نہ خدا کے سوال کو سنا ہے، نہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بس زندگی کو ایک دیوانے کا خواب سمجھ کر بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا رخ اللہ سے ہٹ گیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں نادان بندے، جب میں بنا سکتا ہوں تو بگاڑ بھی سکتا ہوں، جب میں بنا سکتا ہوں تو اجاڑ بھی سکتا ہوں، تجھ کو میں نے بنایا، اب تجھ کو ختم کیسے کروں گا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی دیا۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں عمل صالح کون کرتا ہے۔